ان کا طریقہ تھا ایک طرح کا کراس پالینیشن کا، یعنی کھجور کے نر درخت کو کھجور کے مادہ درخت کے پاس لا کر وہ لگایا کرتے تھے تاکہ اگلی فصل، اگلی پیداوار کھجور کے درختوں کی اچھی ہو۔ اس کو تعبیر النخل کہا جاتا ہے، تعبیر عین والا نہیں، حمزہ والا، تعبیر النخل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، آپ نے فرمایا تم ایسا نہ بھی کرو تو کیا حرج ہے، تو لوگوں نے نہ کیا وہ کام۔ اس کے بعد اگلے سال فصل کم ہوئی کھجور کی، تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو بس ایک رائے کا اظہار کیا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو۔ تو یہاں بھی اس واقعے سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی علوم کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پہ دراصل دینی علوم کی بات کی جا رہی ہے، ریلیجن کی بات کی جا رہی ہے، نیکی کی، ورچیو کی بات کی جا رہی ہے۔ جتنی قوموں کا اختلاف اپنے رسولوں سے ہوا وہ نیکی کے اوپر ہوا۔ مسئلہ کیا پیدا ہوتا تھا؟ قوموں کو نیکیاں ایجاد کرنے کا شوق ہو جایا کرتا تھا، رسول آ کر ان کو منع کیا کرتے تھے کہ تم اپنی مرضی سے نیکی ایجاد نہیں کر سکتے، فاتبعونی، بس تم کو تو میری پیروی کرنی ہوگی نیکی کے معاملے میں۔ اب جو رسول کا معیار ہوا کرتا تھا وہ قوموں کو اچھا نہ لگتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے نیکی ایجاد کریں، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا سے زیادہ ان کی رضا شامل ہوتی تھی۔ معبود اللہ نہ ہوتا تھا، ان کا نفس معبود تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نیکی کے نام پر کیا کیا کام ایجاد کیے گئے۔ عورتوں کو دیوداسیاں بنا کر مندروں میں چھوڑ دیا گیا، ریلیجس پروسٹیٹیوٹس بنا دیا گیا ان کو، اور اس کو نیکی سمجھا گیا۔ اسی طرح ناچنا شروع کیا گیا اور گانا شروع کیا گیا، اور اس کو نیکی سمجھا گیا، کہا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے جب لوگ ناچتے اور گاتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور نجات ہی اس کی ہوگی قیامت کے دن جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے گا، اور جو یہ نہ مانے گا جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، سیلویشن ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے خود ہی شریک بنا دیے، اب ان کا جشن مناتے تھے اور ناچتے تھے اور گاتے تھے اس کے اوپر، عجیب و غریب خرافات انہوں نے ایجاد کر لیں، ناچ رہے ہیں اور تماشے کر رہے ہیں اور عرس منا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، کبھی گاڈس آف فرٹیلیٹی کا اور کبھی گاڈس آف بیوٹی کا اور کبھی کسی کا اور کبھی کسی کا۔ جب رسول آ کے روکتے تھے تو رسول کے جان کے دشمن ہو جایا کرتے تھے لوگ کہ تم نے روکا کیوں ہم کو؟ نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سب تباہ کر دیے گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح۔ مسئلہ ہی ان کا یہ تھا کہ ان کو نیکیاں ایجاد کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ تو اس چیز سے سختی سے روکا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور رسول سے آگے مت نکلنا، تم کیوں اپنی شامت بلاتے ہو؟ تم تو اطاعت کرنے بھیجے گئے ہو۔ قرآن میں 40 سے زیادہ مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا چرچا ہمیں ملتا ہے۔ قرآن گونج رہا ہے اطاعت کی پکار سے، اطاعت کرنے بھیجے گئے ہو، ایجاد کرنے نہیں، اوبے کرنے بھیجے گئے ہو، انوینٹ کرنے نہیں۔ دین انوینٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو وحی کے ذریعے آسمان سے نازل کیا گیا ہے، انزلہ ہوا ہے، اس کا انزال ہوا ہے، انوینشن نہیں ہے۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے، اور رسول معیار ہیں، جس کام کو انہوں نے نیکی کہہ دیا بس وہی نیکی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ایڈیشن کرنے کی۔ دوسرے، جتنی مقدار بتا دی بس اسی مقدار میں نیکی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تو نہ صرف نیکی کا ڈیفینیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بلکہ کون سی نیکی کتنی کرنی ہے، کوانٹٹی بھی بتائی،
اور کون سی نیکی کس طرح کرنی ہے، طریقہ بھی بتایا، میتھڈالوجی بھی بتائی. یہ سب رسول کے فرائض تھے. نیکی کیا ہے، نمبر 1. کون سی نیکی کتنی کرنی ہے، نمبر 2. اور نیکی کس طرح کرنی ہے، اس کا میتھڈ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، وہ بھی رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا. اس لیے کہ اگر طریقہ بدل دیا جائے تو وہ چیز وہ نہیں رہتی. ہم دنیا میں سمپل چیزیں دیکھتے ہیں. اگر ایک کسی کو ایک مثال کے طور پہ کوئی کیک بھی بنانا ہے تو کیک میں یقیناً اجزاء ہوتے ہیں، انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اور ایک اس کی ترکیب، ایک طریقہ ہوتا ہے بنانے کا، میتھڈ ہوتا ہے. اب کسی نے کہا ٹھیک ہے، اجزاء تو میں نے جمع کر لیے، 6 انڈے لے لیے اور میدا لے لیا اور اتنی چینی اور مکھن، اب طریقے کا کیا ہے؟ میں جس طرح بھی چاہوں استعمال کر لوں ان چیزوں کو. تو انڈے الگ رکھ دے گا اور چینی الگ رکھ دے گا اور میدا الگ رکھ دے گا اوون کے اندر، اور جب کھولے گا اوون کو تو کچھ بھی اور نکلے گا، کیک تو نہیں نکلے گا، کیک نہیں بنے گا. حالانکہ انڈے بھی 6 تھے، مکھن بھی اتنے آؤنس تھا، چینی بھی اتنی تھی. کہیں شیرہ پڑا ہوگا، کہیں آملیٹ پڑا ہوگا اور کہیں روٹی پڑی ہوگی، کیک نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ طریقہ بدل دیا نا، طریقہ چینج کر دیا. اور جب طریقہ بتایا جاتا ہے، اب ریسیپیز جب پڑھتی ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے نا، انگریڈینٹس میں ایگز 6 انڈے. اب کسی نے کیک بنایا اور وہ کیک بالکل ہی خراب ہو گیا. آپ نے ترکیب اس کو بتائی تھی، اب وہ آپ کو فون کر کر کہتی ہیں کہ تم نے ریسیپی بتائی، میں نے بنایا کیک تو ستیہ ناس ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا لکھا، کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا میں نے 12 انڈے ڈالے. آپ نے کہا میں نے تو 6 بتائے تھے. تو وہ کہے لیکن آپ نے 12 سے منع بھی تو نہیں کیا تھا، آپ نے کہیں کہا تھا کہ 12 مت ڈالنا. کیا ہم کو یہ لاجک ملتا ہے آج؟ بہت ملتا ہے. کہتے ہیں تو کیا ہوا، اس طرح سے منع بھی تو نہیں کیا تھا. یہ اپنے گھر کا راستہ کسی کو آپ سمجھا رہی ہیں، آپ اس سے کہتی ہیں کہ تم فلاں سڑک پر آنا، یوں سیدھا چلنا، 2 گلیاں چھوڑ کے تم دائیں ہاتھ مڑ جانا، سیدھے ہاتھ پہ تم ٹرن ہو جانا، میرا گھر آ جائے گا. اب آپ بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، نہیں پہنچ رہی. پھر ان کا فون آیا بہت ناراض خفا کہ میں تو بھٹک گئی، میں تو کھو گئی، تم نے کیسا پتہ بتایا مجھے؟ آپ نے کہا اچھا بتاؤ تم کہاں چلیں؟ وہ بتائیں گی کہ اچھا میں سیدھی سڑک پر آئی، اس کے بعد میں آ کر الٹے ہاتھ کو مڑ گئی، لیفٹ ٹرن ہو گئی. آپ کہیں میں نے بھئی تم کو رائٹ ٹرن ہونے کو کہا تھا. تو کہیں تم نے منع بھی تو نہیں کیا تھا کہ لیفٹ پہ مت جانا. اب مجھے بتائیں کہ کوئی ریسیپی ایسی ہوتی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ بس 6 انڈے استعمال کرنا، 7 نہیں کرنا، 8 نہیں کرنا، 9 نہیں کرنا، 3 مت کرنا، 1 مت کرنا. تو اتنی سی ریسیپی اتنی موٹی ہو جائے، ان اینڈنگ چلے گی نا. 1 کروڑ انڈے مت استعمال کرنا، 2 کروڑ مت استعمال کرنا. کون سی ریسیپی دنیا کی ایسی ہوتی ہے، یا کون سا نقشہ ایسا ہوتا ہے دنیا کا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ سب باتیں تو ہماری عقل میں بہت اچھی طرح آ جاتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جب ہم عقل کو حاوی کرتے ہیں وحی کے اوپر، تو ہم بعض دفعہ ایسی لا علمی کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا، ہم اس میں اضافے کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حرج کیا ہے، منع تو نہیں کیا، یہ تو نہیں کہا کہ ایسے مت کرنا. تو نماز کی مثال لے لیں. ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اس نے 1 رکعت اپنی پڑھی، 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے. اور سجدے کی تو بڑی اہمیت آتی ہے احادیث کے اندر کہ جو بھی سجدہ کرتا ہے حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہوتا ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے. تو سجدے کثرت سے کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اس نے بھی سنا ہے یہ سب کچھ، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں 1 رکعت میں بجائے 2 کے 3 سجدے کروں گا. آپ دیکھ رہی ہیں اس کو، جب وہ سلام پھیرے گا آپ کہیں گے سجدہ سہو کرو، تم سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کہے گا کیوں؟ آپ کہیں تم نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے. وہ کہے گا کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ آپ ثابت کر سکتی ہیں قرآن سے کہ صرف 2 سجدے کرنے چاہیے؟ نہیں کر سکتی. تو آپ اسے کیوں کہہ رہی ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی؟
اس لیے کہ تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ ہو گیا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے بتائے تھے، اس نے 3 کر لیے، اس کا عمل غلط ہو گیا۔ اب ایک شخص جاتا ہے خانہ کعبہ اور اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ وار طواف شروع کرتا ہے۔ نیت کتنی اچھی ہے نا، محنت کتنی کر رہا ہے، طواف کرنا مذاق تو نہیں، اتنی مشقت اس کو لگ رہی ہے، مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن چکر لگا رہا ہے بس وہ خانہ کعبہ کا۔ 7 چکر ہو گئے، دل نہیں بھرا، اس نے کہا نہیں، اتنی محبت ابل رہی ہے، اس نے کہا نہیں، اور بجائے 7 کے 10 چکر لگا لیے اس نے۔ اس کی نیت میں آپ کو کوئی شک ہے، کوئی خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں، انتہائی خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کی محنت میں ہمیں کوئی شک ہے؟ تھک رہا ہے نا، آرام تو نہیں دے رہا اپنے آپ کو، کام چور تو نہیں، یہ تو نہیں کیا کہ بجائے 7 کے 4 چکر لگا لیے، 7 کے 10 چکر لگائے ہیں، کیا اس کا طواف ٹھیک ہوگا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 7 چکر لگاؤ اور 10 نہ لگاؤ؟ کہیں نہیں لکھا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ سورہ حجرات نے بتا دیا۔ مسئلہ یہ ہوا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ ہو گیا، جو اللہ کے رسول نے معیار بتایا تھا اس سے آگے نکل گیا، یہ قصور ہوا ہے اس سے، لہٰذا اس کی نیکی نہ رہی، اس کی نیکی خطا میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ طریقہ بدل دینا یا تعداد بدل دینا، ان دونوں کی ہم کو اجازت نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے بتائے ہیں، بس رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ جو اس سے آگے گیا اور عید الفطر کے دن اس نے روزہ رکھ لیا، کیا اب یہ نیکی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ ہو گیا، اللہ کے رسول سے آگے نکل گیا نیکی کرنے میں۔ اب تک روزے رکھنا رمضان میں انتہائی اجر کا باعث، اس لیے کہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عید الفطر کے دن آپ نے خود روزہ نہ رکھا، اس نے کیوں رکھا؟ زیادہ نیک بننا چاہتا ہے نبی اکرم سے؟ زیادہ متقی بننا چاہتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ایک شعر ہے نا کہ خال کی حد سے بڑھا تو مسا ہوا۔ خال کیا ہوتا ہے؟ جو تل ہوتا ہے، تل اپنی جگہ بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن تل جب بہت بڑا ہو جائے، موٹا سا ہو جائے، اور وہ بدصورتی بن جاتا ہے، خوبصورتی نہیں رہتا۔ تو چیز جب ایک انتہا سے، ایک لمٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو وہ نیکی نہیں رہتی، وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت اور سہولت اختیار کرنے سے گریز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اب یہاں دوسری ایکسٹریم بتائی جا رہی ہے کہ ایک چیز جس میں کہ آپ نے رخصت دی، لوگ اس کو نہ لیں، اللہ کے رسول کی دی ہوئی سہولتوں، رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کو تقوی کے اعلیٰ معیار سے کم سمجھیں، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ کیوں نہیں رخصت لی انہوں نے جب اللہ کے رسول نے دی؟ تو کوئی شخص بھی آپ سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں رخصت کے بجائے عزیمت اختیار کرنے کے معاملے میں وہ دوسری انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ مسلم میں روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے روزہ بھی رکھا، لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر اونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، پھر آپ نے پانی پی لیا، یعنی آپ نے روزہ کھول دیا۔ اب یہ آپ کا عمل کافی تھا لوگوں کے لیے کہ سب اپنا روزہ کھول دیں، اس لیے کہ خیر البشر نے اپنا روزہ کھول دیا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں کہ نیکی بھی کر رہے ہیں تو رسول کی مخالفت میں، تو کیا نیکی قبول ہوگی؟ ایک اور واقعہ آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا، انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ان کی تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا، کیا واقعی تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے اقرار پر آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ آپ نے فرمایا، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں، لیکن میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں، کبھی ترک بھی کر دیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ مسئلہ کیا تھا، آج اگر ہمارے سامنے یہ واقعہ آئے کہ کوئی شخص رات بھر نوافل پڑھتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے اور نکاح نہیں کرتا، ہم تو کہیں اللہ والا ہے، ہم تو کہیں بے انتہا نیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیک نہ کہا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آگے نکل رہا تھا نا، اللہ کے رسول سے زیادہ متقی کوئی بن نہیں سکتا۔ اسی طرح جو تعظیم اور تعریف کے طریقے ہیں، ان میں بھی انہی طریقوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اس لیے کہ اگر تعظیم کرنے میں اور تعریف کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی گئی، آپ کے طریقے جو آپ نے بتائے اگر ان کو فالو نہ کیا گیا، ان کی پیروی نہ کی گئی، تو شیطان اس تعظیم اور محبت کی پونجی پر حملہ کرتا ہے اور اس کو لے جا کے شرک میں لگا دیتا ہے۔ جو دنیا میں شرک شروع ہوا کسی نفرت کی وجہ سے نہ ہوا، دشمنی کی وجہ سے نہ ہوا، بلکہ محبت اور تعظیم کے غلط اظہار کے ذریعے سے شرک شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اپنے بزرگوں سے بہت محبت، عقیدت تھی، تعظیم تھی، تو بجائے کہ رسول کی سنت کو پکڑتے کہ تعظیم کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ رسول سے آگے نکل گئے، خود ہی ایک طریقہ بنا لیا اور ان کے بت بنا کے رکھ لیا، شرک شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے مشرکین مکہ کو محبت تھی اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی محبت تھی، بجائے کہ ان کے طریقوں کو فالو کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھ لیا۔ یعنی کہ جو کہ شرک کو دنیا سے مٹانے تشریف لائے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا علیہ السلام، انہی کا بت بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی عیسائیوں نے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو شرک شروع ہو گیا۔ تو یہ محبت کا جذبہ بڑا ہی قیمتی جذبہ ہے، یہ بڑی قیمتی دولت ہے، اور شیطان غافل نہیں ہے، وہ اسی جذبے کو اغوا کرتا ہے، ہائی جیک کرتا ہے اور شرک میں لگا دیتا ہے۔ تو ہم تو محتاج ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر۔ جہاں ہم آپ کے طریقے کو چھوڑیں گے ہم شرک میں پڑ جائیں گے۔ تو توحید اور شرک میں فرق صرف اور صرف سنت کا ہے۔
زمین آسمان کا فرق نہیں ہے توحید میں اور شرک میں. یہاں سے یہاں چیز ہوتی ہے اور چیز شرک بن جاتی ہے. اور صراط مستقیم پر صرف وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ سنت پر عمل کرتے رہتے ہیں. سنت سے جو ہی ہٹیں گے بدعت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز شروع کر دیتا ہے جو اس میں پائی نہیں جاتی تو وہ چیز رد کر دی جائے گی، ریجیکٹڈ ہے، اس لیے کہ وہ آگے نکل گیا نا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. تو لہٰذا یہ بہت اہم قانون ہے جو ہم کو یہاں دے دیا گیا. اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے ہمیں بدعت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. یوں سمجھے ایک فارمولا ہے، اس فارمولے کو ہم اپنی عبادات پر اپلائی کر لیں. ایک سانچہ ہے جو ہم کو دے دیا گیا. جو عبادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں بہت ہیں ہمارے لیے. جو طریقہ آپ نے بتا دیا کافی ہے ہمارے لیے. اور جہاں جہاں ہم دیکھیں کہ فلاں عبادت اس کا تو کوئی ذکر ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ملتا ہی نہیں، تو اب اس چیز کو ہم عبادت نہ کہیں. وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، بعد کی ایجاد ہے، بعد میں اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ میں اس کا شمار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اگر یہ فارمولا اپلائی ہم کریں گے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ بدعتوں کو پہچان سکیں گے، اور ایک ایک کا نام لے کر بات کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ درس قرآن سنت ہے یا بدعت، اب ہم کیا کریں گے؟ سیدھا ہم جائیں گے سنت کی طرف. ہم احادیث دیکھیں گے. ہمیں حدیث ملتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم لیتے ہیں قرآن کی. الحمدللہ اصحاب صفہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور فرشتوں کا گھیرا ڈالنے کی حدیث ہمارے سامنے ہے. اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یتدارسونہ، جو قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں. دلیل ہمیں مل جاتی ہے کہ درس قرآن عین سنت ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میلاد سنت ہے یا بدعت ہے، ہم اپنی رائے نہیں دیں گے، پھر ہم لوٹ جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ نے 12 ربیع الاول کو کسی جشن کا اہتمام کیا، چراغاں کا اہتمام کیا، خاص کوئی محفلیں منعقد کیں، خاص 12 ربیع الاول ہی کو نعتوں کے کیا کوئی پروگرام منعقد کیے گئے، یا اس طرح کھڑے ہو کے بلند آواز میں درود پڑھنے کا لوگوں کو آپ نے حکم دیا؟ ہم جب وہاں دیکھتے ہیں ہمیں طریقہ یہ نہیں ملتا. تاریخ خاموش ہے. آپ کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی. تو نتیجہ ایمانداری سے نکالا جائے تو یہ نکلے گا کہ میلاد سنت نہیں ہے. یہ طریقہ عبادت آپ نے نہیں بتایا، اور اگر آپ نے نہیں بتایا تو پھر یہ بدعت ہوگا، بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا ہوگا، خود ہی اس کے فضائل گھڑ لیے اپنے دل سے. تو یہ بدعت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی کسی عمل کے اندر خود ساختہ ثواب شامل کرتا ہے، یوں سمجھیں ایک طرح سے یہ افتراء علی اللہ تک بات چلی جاتی ہے. اللہ پر جھوٹ گھڑا. چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں. ایک آپ کا نوکر ہے، آپ نے اس سے کہا ہے کہ تم میری گاڑی ہفتے میں 6 دن چلاؤ گے، اتنے بجے سے اتنے بجے میں تم کو 5,000 تنخواہ دوں گی. اب آپ کو دینی ہے نا، اس لیے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے. اب بیچ میں ایک اور شخص آتا ہے، وہ جا کر اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بیگم صاحب کہہ رہی ہیں کہ تم اتوار کے دن بھی آ کر اگر ان کی گاڑی چلاؤ گے وہ تم کو 15,000 دیا کریں گی. اب آپ کا ڈرائیور آ گیا اور پورے مہینے اتوار آیا، اتوار کے دن آپ کی گاڑی چلائی. اب وہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے 10,000 روپے اور دیجیے. آپ پوچھیں گی کیوں؟ وہ کہے گا فلاں نے یہ کہا تھا کہ آپ اتوار کے دن آنے کے 10,000 روپے مجھ کو دیا کریں گی. آپ دیں گی اس کو؟ آپ کہیں گی میں نے تو نہیں کہا تھا. اس شخص کو کیا حق تھا کہ اس نے آپ کا نام لے کر یہ بات کہہ دی؟ جب انسانوں کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کرتے تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے اوپر یہ بات جڑ دے کہ اللہ نے فلاں عمل کا اتنا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ اللہ نے نہیں کیا وعدہ. تو یہ بدعت، اس کے بارے میں ہم کو
بہت سی احادیث ملیں گی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جتنا بدعت سے ڈرتے تھے اتنا کسی چیز سے نہ ڈرا کرتے تھے کہ نئی چیز کوئی دین میں ایجاد نہ ہو جائے اور کہیں وہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے والے نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح اب آگے مزید ہمیں کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ رسول کا ادب، رسول کی تعظیم جو تمہیں کرنی ہے وہ بھی تمہیں کس طرح سے کرنی ہے، اس کا بھی طریقہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ نبی کی رائے کو بزور طاقت، آواز کے زور پہ دبانے کی کوشش مت کرو۔ جیسے کہ عام طور پہ بحث مباحثے میں ہوتا ہے، دو لوگ جب آپس میں اختلاف رائے کا شکار ہوتے ہیں، ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آواز کے زور سے اگلے کو دبا دے، زیادہ بلند آواز میں بات کرے کہ سامنے والا چپ ہو جائے۔ اس طریقے سے روکا جا رہا ہے کہ نبی کی رائے کو تم آواز بلند کر کے دبانے کی کوشش مت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی معاملے میں صحابہ سے رائے دریافت کرتے تو صحابہ بہت جھجکتے ہوئے اپنی رائے دے دیا کرتے تھے آپ کے اصرار کرنے پر۔ یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کوئی بات فرما رہے ہوں اور بیچ میں بات کاٹ کے آپ کی اور لوگ اپنی بات کرنا شروع کر دیں اور کہہ دیں نہیں نہیں یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، قدرتی طور پہ بہت ان کی آواز بلند تھی، اونچی آواز تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نظر نہ آئے تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آتے نہیں، صرف گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے اور میں تو بس اب ہلاک ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے قرآن کو پرسنلی لیتے تھے نا۔ ان کو لگتا تھا کہ بس ہر بات جو کہی جا رہی ہے، ہر ایپ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بس وہ میرے ہی اندر ہے، یہ تو بس میرے ہی اوپر انگلی رکھی گئی ہے، تبھی تو اصلاح ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کی آیات نازل ہوں پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر کہیں کہ ہاں بالکل اسی کو تو سنایا جا رہا ہے، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا اس کی تو شامت آنی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا ان کا، اتنا گلٹی ہو جاتے تھے کہ بس میری شامت۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، وہ ہلاک نہیں ہوئے، وہ تو انشاءاللہ نجات پانے والے ہوں گے۔ پھر ان کو بلایا گیا، تب کہیں جا کر ان کے آنسو تھمے۔ ایسے حساس تھے نا صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ بہت اونچی آواز میں بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اتنا آہستہ بولنے لگے، اتنا آہستہ بولنے لگے کہ بعض دفعہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی آواز انہوں نے پست کر لی تھی، دھیمی کر لی تھی۔ تو نیچرلی جو ان کے کام تھے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کتنے محتاط ہو جاتے تھے، جس میں کہ قصور بھی نہ تھا، کوئی گناہ بھی نہ تھا، تو کہاں ممکن تھا کہ وہ آپ کی رائے کو دبانے کے لیے اپنی آوازیں بلند کرتے۔ ثابت بن قیس یہ جنگ یمامہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ آتے تھے اور بہت دھیمی آواز میں سلام بھی کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج بھی ہم جب آپ کے روضے پر جائیں اور وہاں درود پڑھنے کا، سلام کا موقع ملے تو بہت مدھم آواز میں، بہت ادب کے ساتھ، نظریں جھکا کر، نظریں نیچی کر کے، اور آپ مدھم آواز کے اندر درود پڑھیے اور سلام کریے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ چیخنا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور صحابہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں
اور چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ. یہ آپ تصور کر سکتی ہیں؟ میں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سوچ کر کہ کیا یہ گستاخی، کیا یہ بدتمیزی.